बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए बरगुज़ीदा नबी थे। खालिक कायनात ने इनको भी इसी तरह जिस तरह दीगर अंबिया व मुरसलीन को मासूम, मनसूस, आलिम इल्म लदुन्नी और अफजल कायनात करार दिया था। आपके वालिद माजिद का इस्म गिरामी बा रिवायत तारीख इस्लाम जिल्द अव्वल सफ़ा 434 शरहिया था। ये हजरत हारून की नस्ल से थे। अपने भाई उज़रा के साथ तमाम पैदा हुए थे। बा रिवायत रोज़तुस सफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 131। ये अभी कमसिन ही थे कि इनको और लोगों के साथ बख्तनसर ने गिरफ्तार करा लिया था और ये ताबा अहद जवानी इसी की कैद में रहे। फिर वहां से छूटकर जवानी की हालत में अपने वतन पहुंचे। वो वहां अयाम हयात गुजार रहे थे। नागाह इन्हें एक मुहिम पर जाना पड़ा। वो अपने गधे पर सवार हुए और रवाना हो गए। चलते चलते एक वीरान बस्ती में पहुंचे। वहां एक बाग नजर आया जिसमें कयाम किया। वो अपने हमरा एक मकदार मुनासिब में अंगूर, इंजीर और शीराए अंगूर लेकर रवाना हुए थे। जब उजड़ी हुई बस्ती में पहुंचे तो अपने गधे को एक दरख्त से बांधा और खुद एक दरख्त से टेक लगाकर खड़े हो गए और इस बस्ती की तबाही पर नजर करने लगे। देखा कि छतें गिरी हुई हैं, दीवारें गिरी पड़ी हैं और वहां जो बेशुमार लोग मरे थे इनकी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। दिल में कहने लगे कि खुदा इन बोसीदा हड्डियों को क्यों कर जिंदा करेगा। अब इनका ये तसव्वुर बनज़रे अजमत बारी था या बनज़रे ताज्जुब था। बहरहाल इस ख्याल का जहन में आना था कि इन पर मौत तारी हो गई। फिर वो 100 साल के बाद जिंदा हुए और इनके साथ वो सब जिंदा हुए जो मरे पड़े थे, जिनकी तादाद बा रिवायत हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 383 1 लाख थी। कुरान मजीद में है तर्जुमा, ए रसूल, तुमने बंदे के हाल पर भी नजर की जो एक गांव पे से होकर गुजरा और वो ऐसा उजड़ा हुआ था कि वो अपनी छतों पर ढह के गिर पड़ा था। ये देखकर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कर आबाद करेगा। इस पर खुदा ने इसको मार डाला और 100 बरस तक मुर्दा रखा। फिर इसको जिला उठाया। तब पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे। अर्ज की, 1 दिन पड़ा रहा या 1 दिन से भी कम। फरमाया, नहीं, तुम इस हालत में 100 बरस पड़े रहे। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो और जरा अपने गधे सवारी को तो देखो कि इसकी हड्डियां ढेर पड़ी हैं और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के लिए तुम्हें कुदरत का नमूना बनाए। और अच्छा, अब गधे की हड्डियों की तरफ नजर करो कि हम क्यों कर इनको जोड़ जाड़ कर ढांचा बनाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इन पर जाहिर हुआ तो बेसाख्ता बोल उठे कि अब मैं यकीन कामिल से जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पारा 3 रुकू 3। हाशिया फरमानी में है कि मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है कि ये बस्ती कौन सी बस्ती थी और वो शख्स कौन थे। बास का कौल है कि वो शख्स हजरत उज़ैर थे और वो बस्ती बैतुल मुकद्दस थी। जब बख्तनसर बादशाह हुआ और इसने बनी इसराइल का किला कमा करके बैतुल मुकद्दस को जलाकर खाकस्तर कर दिया और इनकी लाशों को दरिंदों ने खाया, तो हजरत उज़ैर का इधर से गुजर हुआ और ताज्जुब से कहने लगे, क्या ऐसी उजड़ी बस्ती भी आबाद हो सकती है। इस पर खुदा ने इनकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक मुर्दा रखा और इनकी ग़िज़ा और दूध जो साथ था मुतलकन खराब न हुआ और इनके बदन को नजर खलाइक से बचा रखा। गर्ज जब हजरत उज़ैर दोबारा जिंदा हुए और इनका गधा भी जिंदा हुआ तो बैतुल मुकद्दस आबाद हो चुका था। जब अपने घर वापस आए तो अपने पोतों को बूढ़ा पाया और खुद गोया जवान थे। लोगों को किसी तरह यकीन न आता था, यहाँ तक कि जब अपनी लौंडी को जिसे 20 बरस की छोड़कर गए थे और अब 120 बरस की अंधी बुढ़िया हो गई थी, इसको दुआ से भी न किया और अपने बेटे को जिसे हालते हमल में छोड़कर गए थे अपने शाने का तिल जो बहुत चमकदार था दिखलाया। तब लोगों को यकीन हुआ कि यही उज़ैर है। क्या खुदा की शान है कि खुद हजरत का सिन तो 50 बरस का था और बेटे का सिन 100 बरस का। इसी वजह से खुदा ने फरमाया
کہ میں تم کو اپنی قدرت کا نمونہ بتاتا ہوں۔ صفحہ 67۔ بیت المقدس کی تباہی کا ایک واقعہ جو ہم نے گزشتہ بیان کیا، اس کے علاوہ تواریخ سے ثابت ہے کہ بیت المقدس کئی بار تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ حذیفہ یمنی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے جب حد سے زیادہ معصیت اور طغیانی پیدا کر دی تو ان پر بخت نصر مسلط ہو گیا اور اس نے اس درجہ تباہی مچائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا، ان کی گھر برباد اور تباہ کر دیے، بیت المقدس میں آگ لگا دی، اس کے تمام زر و جواہر اٹھا کر وہ بابل لے گیا اور ان کے رؤوسا کو قید کر کے تقریباً 100 سال اپنے ہاں رکھا۔ پھر خدا نے ایک ملک جس کا نام کورش تھا بھیج کر ان کو رہا کرایا، وہ واپس ہوئے اور شہر آباد ہو گیا۔ پھر 100 سال تک آباد رہا اور بنی اسرائیل بھی معصیت کرنے سے باز رہے، لیکن 100 سال کے بعد وہ پھر تمرد و سرکشی پر اتر آئے اور بے دریغ گناہ کا ارتکاب کیا۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے تو ان پر شاہ روم نے تسلط حاصل کر لیا اور جو کچھ اس میں باقی رہ گیا تھا وہ سب لے گیا اور ان کو اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ حذیفہ کا بیان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا تھا اور جسے مختلف ادوار میں لوگ لوٹ کر لے گئے تھے، جب امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام دنیا کے آخری ایام میں برآمد ہوں گے تو بیت المقدس کے سیم و زر و جواہر وغیرہ کو 1700 کشتی میں بھر کر پھر اصلی مقام پر واپس لائیں گے۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 137۔ اس عبارت سے جہاں امام مہدی علیہ السلام کے کارنامے کی نشاندہی ہوتی ہے، وہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ زندہ اور باقی موجود ہیں، کیونکہ مصنف نے جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں بیرون آیت کا جملہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ جب پیدا ہوں گے۔ اس سے ان کی غیبت پر روشنی پڑتی ہے۔ الغرض علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بخت نصر بادشاہ ہو کر بنی اسرائیل پر مسلط ہوا اور حضرت عزیر اس کے شر سے بچ کر نکلے اور ایک چشمہ آب پر جا کر غائب ہو گئے، پھر بیت المقدس کے قریب لاشوں کا انبار اور مکانات کی تباہی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کی دوبارہ آبادی پر حیرت کا اظہار کیا، پھر انہیں موت آئی اور 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو خدا نے جسم میں جس عضو کو سب سے پہلے زندہ کیا وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ آنکھوں میں سفیدی میں پتلی انڈے کی سفیدی کی مانند متحرک تھی اور دیکھ رہی تھی۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے سے قریب ہو کر آپس میں ملتی جا رہی ہیں، گوشت ان پر پیدا ہو رہا ہے، جوڑ بند اور رگیں کیوں کر آپس میں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت کا تمام جسم اور ان کے خچر کے تمام اعضاء درست ہو گئے اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 829 تبر لاہور۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عزیر 100 سال کے بعد نئی زندگی پانے کے بعد جب اپنی قوم میں پہنچے تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا اور نہ آپ کے اس بچپنے کو یاد رکھا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ بلا آخر انہوں نے اپنی کنیز سے باتیں کی جو ان کی موت کے وقت 20 سال کی تھی اور اب 120 سال کی ہو گئی تھی، اور اس نے کہا کہ عزیر کو گم ہوئے 100 سال ہو گئے، آپ عزیر کہاں سے ہوئے؟ جب انہوں نے اپنے عزیر ہونے پر زیادہ زور دیا تو اس نے کہا کہ عزیر بڑے مجیب الدعویٰ تھے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے میں بینا ہو جاؤں، اور میرے پاؤں شل ہو چکے ہیں۔ یہ پھر کام کرنے لگے۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گئی، پھر اس نے انہیں پہچان لیا، لیکن کمال نے متعجب ہوئی کیونکہ یہ جوان تھے، حالانکہ عمر کے لحاظ سے انہیں بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت عزیر نے اپنے 100 سال مردہ رہنے کے واقعات بتائے۔ بالآخر وہ دوڑی ہوئی عزیر کے فرزند اور پوتے کے پاس گئی جو کہ دونوں بوڑھے تھے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ جب گھر آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا اور بات چیت کی۔ حضرت عزیر کے فرزند نے کہا کہ ہمارے والد کے کاندھے پر ایک ہلالی تل تھا جو روشنی دیتا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کرتا اتار دیا۔ بیٹوں نے جب تل دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ ہمارے والد ہیں۔
اور ان کی تمام باتوں پر بھی یقین کر لیا۔ بلا آخر تمام قوم میں یہ چرچا ہو گیا اور سب نے آپ کے وجود کو تسلیم کر لیا، لیکن بعض لوگ بدستور شک میں رہے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے کہا کہ توریت ہم سے گم ہو چکی ہے اور عزیر حافظ توریت تھے، اگر آپ عزیر ہیں تو توریت سنائیے۔ حضرت عزیر نے توریت سنا دی، مگر کوئی صحت کی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ توریت کا وہ نسخہ جو پہاڑ پر بخت نصر کے خوف سے چھپا دیا گیا تھا وہ نکالا جائے۔ چنانچہ وہ لایا گیا اور حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے توریت کی تصدیق ہو گئی۔ سب لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے واقعات کے پیش نظر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ابن اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر انہوں نے بڑی سختی سے اس کی رد کی اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ناچیز ہوں، وہ میرا خالق اور معبود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیدہ قضاء و قدر کی سب سے پہلے وضاحت حضرت عزیر ہی نے کی تھی۔ روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 142 اور رائس سلبی صفحہ 152۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عزیر جس زمانے میں مشغول تبلیغ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص کا نام زردشت تھا حاضر ہوا اور اس نے ان سے علم حاصل کیا، اور جب باکمال ہو گیا تو ان کے پاس سے چلا گیا اور اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ حضرت عزیر نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور اس نے آتش پرستی کو رواج دے دیا اور ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ بنی اسرائیل نے جب اس کی طغیانی کو دیکھا تو اسے بیت المقدس کے علاقے سے نکال دیا۔ وہ عراق چلا گیا، پھر وہاں سے بلخ جا پہنچا اور شریعت اسلامیہ عزیریہ کے خلاف تبلیغ کرتا رہا۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 206۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عزیر نئی زندگی پانے کے بعد 50 سال زندہ رہے، پھر اپنے بھائی عزرا کے ساتھ ہی 1 دن اور 1 ساعت میں انتقال فرما گئے۔ روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 142۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔